السلام علیکم۔ ناہید سلطانہ اختر کے ناول زندان میں پھول کی قسط نمبر 11 پیش خدمت ہے۔ ہم تو فرحین کے عادی تھے، لیکن گھر سے باہر لوگ اس کی غیر متوازن جسامت کے باعث اسے استہزائیہ مسکراہٹ اور استجابی نگاہوں کا مرکز بنا لیتے تھے۔ اس نے پہلے ہی دن گھر واپسی پر پوچھا، باجی کیا میں بونی ہوں؟ نہیں تو میری جان، میں نے پیار سے کہا۔ لیکن اسکول میں ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ تم بونی ہو۔ اس نے اور لڑکیوں کو بھی کہا، دیکھو یہ بونی لڑکی ہے۔ میں کل سے اسکول نہیں جاؤں گی۔ ڈاکٹر شعیب بولے، میں کل ہی اسکول جاؤں گا اور پرنسپل سے بات کروں گا اور اپنی بیٹی کا مذاق اڑانے والوں کو سزا دلواؤں گا۔ فرحین بولی، ٹھیک ہے۔ ہمارے سمجھانے بجھانے سے وہ اسکول جانے لگی، لیکن آئے دن اس شکایت کے ساتھ گھر لوٹتی کہ آج فلاں لڑکی نے اس کا مذاق اڑایا ہے۔ مجبور ہو کر ڈاکٹر شعیب نے فرحین کا اسکول بدل دیا، لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ البتہ فرحین نے ہمیں بتانا چھوڑ دیا۔ ہم بھی مطمئن ہو گئے کہ نئے اسکول میں فرحین کا وقت ہنسی خوشی گزرتا ہے۔ ایک دن ڈاکٹر شعیب نے بتایا کہ وہ ہم تینوں کو قانونی طور پر اپنی سرپرستی میں لینے کے لیے عدالت میں درخواست دینا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہیں ڈیڈی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور ممی کی رضامندی کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا، ڈیڈی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور ہمارے برتھ سرٹیفکیٹ ہم آتے وقت لے آئے تھے، لیکن ممی سے رضامندی کیسے مل سکتی ہے؟ وہ تو ہمارے وجود سے بھی انکار کر دیں گی۔ ڈاکٹر شعیب بولے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص گارڈین شپ کے لیے عدالت میں درخواست دیتا ہے تو وکیل کی طرف سے اطلاع عام کا ایک اشتہار اخبارات میں شائع ہوتا ہے کہ فلاں شخص اپنے فلاں رشتہ دار کے بچوں کو، جن کے نام یہ ہیں، جن کی والدہ کا یہ نام ہے، اپنی سرپرستی میں لینے کے لیے فلاں عدالت میں درخواست گزار ہے۔ اس سلسلے میں بچوں کی والدہ یا کسی اور رشتہ دار کو کوئی اعتراض ہو تو وہ مقررہ تاریخ تک اپنا اعتراض عدالت میں جمع کروا دے۔ بصورت دیگر یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ عدالت جو وقت مقرر کرے گی، اگر اس دوران تمہاری والدہ نے عدالت سے رجوع نہ کیا تو عدالت یہ اطمینان کرنے کے بعد کہ تم لوگ میرے کسی عزیز کے بچے ہو، مجھے تمہاری گارڈین شپ دے دے گی۔ بھیا بولے، یہ کیسے ثابت ہوگا کہ ہم آپ کے کسی رشتہ دار کے بچے ہیں؟ ڈاکٹر شعیب بولے، اگر تمہاری والدہ نے اعتراض نہ کیا تو 2 معززین کی گواہی بھی کافی ہوگی، جو کہ بالکل مشکل کام نہیں۔ میں نے کہا، ممی نے اگر ہمیں اپنانا ہوتا تو ہم سے جان چھڑانے کی کوشش ہی کیوں کرتی؟ میں شرط لگا سکتی ہوں، وہ ہم سے اپنا تعلق ہرگز ظاہر نہیں کریں گی۔ بھیا بولے، اگر آپ یہ سب نہ ہی کریں تو؟ ڈاکٹر شعیب بولے، یوں تو میں تمہیں اس کارروائی کے بغیر بھی رکھ سکتا ہوں، لیکن عارف میاں، اسکول کالج میں داخل کرواتے وقت اس کی ضرورت پڑے گی، اور زریں اور فرحین کی شادی کے وقت اس بات کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور بھی کئی مواقع آ سکتے ہیں کہ ثابت کرنا پڑے کہ میں قانونی طور پر تمہارا سرپرست ہوں۔ وہ بہت دور کی سوچ رہے تھے۔ بھیا بولے، سر آپ ہماری خاطر اتنی تکلیف نہ کریں۔ ڈاکٹر شعیب بولے، عارف میاں، جب میں نے تم لوگوں کی داستان سنی تب ہی سوچ لیا تھا کہ اپنے گھر میں تمہیں اہل خانہ بنا کر رکھوں گا۔ ماسی اللہ رکھی کو بھی سمجھا دیا ہے کہ کوئی بھی تمہارا پوچھے تو یہی بتائے کہ تم میرے کسی رشتہ دار کے بچے ہو۔ تمہیں دیکھ دیکھ کر میں کتنا خوش ہوتا ہوں، تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ فرحین خاموشی سے بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھی۔ بولی، بھیا ہم پاپا کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ انہیں ان کی فرمائش پر پاپا کہنے لگی تھی۔ وہ بھی اسے اولاد کی طرح ہی چاہتے تھے۔ پھر وہ بولے، بائی دی وے تم نے بتایا تھا کہ تمہاری ممی ملک سے باہر ہیں، کب تک واپس آئیں گی وہ؟ میں نے کہا، ان کے آنے کا کچھ پتہ نہیں۔ پچھلی بار گئی تھی تو 3.5 ماہ کے بعد واپس آئی تھیں۔ ہماری زندگی کا 3.25 سال سے زیادہ عرصہ ہماری اپنی ماں کی خود غرضی اور بے رحمی کی بھینٹ نہ چڑھ گیا ہوتا تو آج بھیا کالج میں ہوتے اور میں اسکول کے آخری سال میں۔ پھر میں خدا کا شکر ادا کرتی کہ اس نے ہمیں ڈاکٹر شعیب جیسے ہمدرد انسان کے سائے میں پہنچا دیا، ورنہ نہ جانے ہم کہاں اور کن حالات میں ہوتے۔
ان کا یہ احسان ہی ہمیں تاعمر مشکور رکھنے کو کافی تھا کہ انہوں نے فرحین کو موت کے منہ سے نکال لیا تھا۔ ڈاکٹر شعیب نے ہماری پڑھائی جاری کروائی اور ساتھ ہی ہمیں سرپرستی میں لینے کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ اس کی کارروائی اسی انداز میں ہوتی رہی جیسی ڈاکٹر شعیب نے بتایا تھا۔ جلد ہی عدالت کی طرف سے ڈاکٹر شعیب کی درخواست کا حوالہ دیتے ہوئے اخبارات میں یہ اطلاع شائع کی گئی کہ متعلقہ عدالت نے کسی کی طرف سے اعتراض نہ آنے پر ہم تینوں کو درخواست گزار کی سرپرستی میں دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اطلاع عام کے یہ نوٹس اخباروں میں چھپے تو ہم تینوں کے نام، ماء ولدیت اور ہمارے سابقہ گھر کا پتہ بھی شائع ہوا۔ ان دنوں بھیا اور میں روز اخبار پڑھتے۔ ہمارے دل میں موہوم سی خواہش تھی کہ ممی ہمیں اپنانے کے لیے اعتراض کا دعویٰ دائر کریں گی۔ اس کی جگہ ہمیں اخبار میں ممی کی تصویر دیکھنے کو ملی۔ وہ لاہور میں ایک استقبالیہ کی تقریب تھی۔ تصویر کے نیچے لکھا تھا، ایڈوکیٹ علی ضیاء اور بیگم علی ضیاء نے لاہور میں اپنی قیامگاہ پر ایک معروف سیاسی جماعت کو کامیابی پر اعزازیہ دیا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہماری ممی کا نیا شوہر ایک قانون دان تھا اور آج کل وہ اور ہماری ممی لاہور میں مقیم تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ممی بیرون ملک سے واپس آ چکی تھیں۔ عدالت نے ڈاکٹر شعیب کی درخواست پر اعتراض جمع کرانے کے لیے جو مدت مقرر کی تھی وہ ختم ہوئی تو ہمیں عدالت میں پیش کیا گیا۔ کبھی میں سوچتی ابھی کہیں سے ممی آ جائیں گی اور ہمیں گلے سے لگا کر معافی مانگیں گی اور بہت روئیں گی، اور کبھی سوچتی وہ نہ ہی آئیں تو بہتر ہے۔ بالآخر عدالت کا وقت ختم ہو گیا اور ممی نہیں آئیں۔ ضروری دفتری کارروائی کے بعد عدالت نے ڈاکٹر شعیب کو ان کی خواہش اور ہماری مرضی کے مطابق ہمارا سرپرست قرار دے دیا۔ پہلے ممی نے ہمیں اپنی زندگی سے نکالا تھا، آج وہ بھی ہماری زندگی کا حصہ نہ رہی تھیں۔ بھیا اور میں خود کو نئی زندگی میں مشغول رکھنے کے لیے حصول تعلیم میں مصروف ہو گئے۔ عید الفطر کا تہوار نزدیک آ چکا تھا۔ ڈاکٹر شعیب ہمیں خریداری کرانے بازار لے گئے۔ میں نے ایک عید کارڈ لیا تو بھیا بولے، یہ کس لیے خریدا ہے؟ میں نے کہا اپنے لیے۔ بھیا بولے، مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو، دیکھو انہیں کارڈ بھیجنے کی حماقت مت کرنا۔ میں نے کہا آپ بے فکر رہیں، میں کوئی حماقت نہیں کروں گی۔ بھیا سے چھپ کر میں نے ممی کو کارڈ ارسال کیا۔ میرے پاس نانا جان کی حویلی کا پتہ موجود تھا۔ ہم اپنے ساتھ جو ضروری کاغذات لائے تھے ان میں ممی کے ایک دو خط بھی تھے جو انہوں نے نانی جان کو لکھے تھے۔ انہی سے مجھے ایڈریس ملا۔ میں نے اس میں لکھا، ان 4 میں سے 3 کی جانب سے، جن میں سے ایک کو آپ باقی 3 سے دور کہیں لے گئیں پھر واپس نہیں لائیں۔ اپنی چشم تصور میں نے ممی کو خائف ہوتے دیکھا۔ وقت پڑ لگا کر اڑتا رہا۔ ہمیں ڈاکٹر شعیب کے گھر رہتے 4تھا برس تھا اور لگتا تھا کہ ابھی کل کی بات ہے کہ ہم یہاں آئے تھے۔ اب ہم نہ تو خود کو بے یار و مددگار محسوس کرتے تھے، نہ ہی ہماری زندگی بے رنگ و بے کیف تھی۔ وحشت اور عدم تحفظ کا احساس معدوم ہو چکا تھا۔ مایوسی اور خوف نے پیچھا چھوڑ دیا تھا، لیکن ممی کی بے مروتی کا احساس تھا جو روح میں پنجے گاڑ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اب ہم اس گھر میں ایسے رہنے لگے تھے جیسے ہمیشہ یہیں رہتے آئے تھے۔ فراغت تھی، تحفظ تھا، اشیائے خورد و نوش وافر تھیں۔ ڈاکٹر شعیب کی توجہ ہمیں حاصل تھی۔ وہ ہمیں ساتھ لے جا کر شاپنگ کرواتے، عمدہ ملبوسات، جوتے، کاسمیٹکس، جولری دلواتے۔ فرحین تو ان سے اتنی مانوس ہو گئی تھی کہ فرمائش کرتے ذرا نہ جھجکتی۔ ہمیں یہاں وہ سب میسر تھا جو ڈیڈی کی زندگی میں ممکن ہو سکتا تھا۔ ایک پرسکون گھر، آسائشیں، نوکر چاکر، گاڑی۔ میں نے اپنی عمر سے 3 سال لیٹ پرائیویٹ میٹرک پاس کر لیا تھا اور ایک مقامی گرلز کالج میں داخل ہو گئی تھی۔ بھیا نے بھی میٹرک اور انٹر اعلیٰ طور پر پاس کر لیا۔ ان دنوں وہ میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ ایک دن کہنے لگے، زری، میرے دوست کراچی کے ڈاؤ میڈیکل کالج میں اپلائی کر رہے ہیں،
مجھے بھی یہی مشورہ دے رہے ہیں، لیکن میں تمہیں اور فرحین کو اکیلا چھوڑ کر دوسرے شہر کیسے جاؤں؟ میں نے کہا بھیا، ڈاکٹر شعیب جیسے مہربان انسان کے ہوتے ہم اکیلے کب ہیں؟ بھیا بولے ڈاکٹر شعیب لاکھ ہمارے محسن صحیح ہیں تو ایک غیر مرد، میں اپنی بہنوں کو غیر مرد کے پاس چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ عام حالات میں بہن بھائی ایسے نازک موضوعات پر باتیں نہیں کیا کرتے، لیکن ہمارے حالات نے بھیا کو اور مجھے ایک دوسرے کے اتنا قریب کر دیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ہمدم بھی تھے اور رازدان بھی، اور آپس میں ہر مسئلے پر بات کرنے پر مجبور بھی۔ میں نے کہا بھیا، آپ کسی اور پر نہ صحیح پر مجھ پر تو آنکھ بند کر کے بھروسہ کر سکتے ہیں۔ بھیا بولے تم ابھی اتنی بڑی بھی نہیں ہو۔ میں نے کہا بھیا، ڈاکٹر صاحب عمر میں مجھ سے بہت بڑے ہیں اور بے حد شریف آدمی ہیں، اور پھر ممی نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے، اس کے بعد میں ڈاکٹر شعیب ہی نہیں دنیا کے کسی انسان پر بھروسہ نہیں کر پاؤں گی۔ کاش ممی دیکھ سکتی کہ ان کے ظلم نے انسانوں پر ہمارے اعتماد کو کس طرح پارا پارا کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسکول کالج میں ہم کسی کو اپنا دوست بنانے کی ہمت نہیں کر سکے تھے۔ ہم کسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ڈرتے تھے، کہیں وہ ہم سے ہماری نجی زندگی کے بارے میں سوال نہ کر بیٹھے۔ میں اپنی ہم جماعتوں سے نظریں ملاتے ڈرتی تھی، کہیں وہ مجھ سے میری ماں کے بارے میں کوئی سوال نہ کر لیں، کہیں وہ یہ نہ پوچھیں کہ جو شخص گاڑی میں چھوڑنے اور لینے آتا ہے وہ ہمارا کیا لگتا ہے۔ اور بھیا ایک ایسے کالج میں داخلہ لینے سے گریزاں تھے جہاں داخلہ ملنا ایک اعزاز کی بات ہے۔ میں نے انہیں اطمینان دلایا کہ میں اپنی عمر کی عام لڑکیوں کی نسبت اپنا برا بھلا بہت بہتر طور پر سمجھتی ہوں اور اپنا بچاؤ کرنے کی جرات بھی رکھتی ہوں۔ بڑی مشکل سے میں نے بھیا کو تعلیم کے لیے کراچی جانے پر آمادہ کیا۔ جب میڈیکل کالج میں داخلے کے تمام مراحل طے ہو گئے، ڈاکٹر شعیب بھیا کو چھوڑنے گئے، میں اور فرحین بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان کو ہاسٹل چھوڑ کر نکلنے لگے، بھیا نے فرحین کو بہت پیار کیا اور میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھا جیسے کوئی بزرگ ہوں، پھر کہا اپنا اور فرحین کا بہت خیال رکھنا اور مجھے باقاعدگی سے خط لکھتی رہنا۔ ڈاکٹر شعیب بولے عارف میاں، تم سے تمہارے ہاسٹل کا فون نمبر لے لیا ہے، روز تم سے فون پہ بات ہوتی رہے گی۔ بھیا بولے سر، وہ نمبر تو ایمرجنسی کے لیے دیا ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے فون کے بل میں اضافہ ہو۔ وہ بولے بہت بری بات ہے عارف میاں، میں تمہارا سرپرست ہوں، میرا جو کچھ بھی ہے میری زندگی میں اور میری موت کے بعد تمہارا ہی ہے، تم بے فکر رہو، زریں اور فرحین ہر شام تم سے فون پہ بات کیا کریں گی۔ ہم نے نم آنکھوں سے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا اور واپسی کا قصد کیا۔ پچھلے 4 سالوں میں ہم پہلی بار جدا ہوئے تھے۔ ڈاکٹر شعیب نے صدر کے پر رونق بازار میں مجھے اور فرحین کو شاپنگ کروائی، گھر کے لیے آرائشی اشیاء خریدیں، ہمیں آئس کریم کھلائی، گھر لے جانے کے لیے کباب اور مٹھائی لی، اور حیدرآباد روانہ ہو گئے۔ راستے میں فرحین سو گئی۔ ایک جگہ گاڑی رکوا کر میں نے اسے پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ پھر ڈاکٹر صاحب کہنے لگے اتنی چپ کیوں ہو زری؟ نہیں تو؟ وہ بولے عارف کی دوری کے خیال سے اداس ہو رہی ہو نا؟ میرا جی بھر آیا۔ وہ بولے تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہارا بھائی ڈاکٹر بننے گیا ہے، بقول تمہارے یہ اس کی بچپن کی خواہش تھی۔ میں نے کہا اصل میں ہم پہلی بار ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہیں۔ وہ بولے ایک بہتر نصب العین کی خاطر، اپنے بھائی کے بہتر مستقبل کی خاطر اس سے دور رہنے کا حوصلہ کر لو، ویسے وہ کون سا ہزاروں میل دور ہے، تم جب کہو گی میں تمہیں اس سے ملوانے کے لیے لے آؤں گا۔ مجھے دیکھو، کتنے سالوں سے اپنے پیاروں کی جدائی کا صدمہ دل پہ لیے بیٹھا ہوں، روز جیتا ہوں، روز مرتا ہوں۔ آج اتفاق سے ان کے منہ پر اپنی بیوی اور بیٹے کا ذکر آ ہی گیا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ ہماری ہمدردی اور غمگساری کی تھی، اپنے دکھ کے بارے میں پہلی بار زبان کھولی تھی۔ میں نے محتاط انداز میں پوچھا انہیں کیا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب؟